اللہ کے تمام دوستوں کو آج کی تفکر میں ایک دفعہ پھر حق اللہ بسم اللہ فقیر نازیہ نور احسان بہو آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہے۔ آج ہم ایک مختصر سا تذکرہ کریں گے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے نظریہ لا الہ الا اللہ کا۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رب محمد نے فرمایا ہے اور تمہارا معبود برحق واحد ہے، قل واللہ احد۔ جگہ جگہ جو ہے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے، الہکم الہ واحد، بے شک سچ ہے، برحق ہے۔ اور بے شک اگر مزید اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو سورہ اخلاص جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کے اگر نظریے کو سمجھنا چاہیں تو وہ اس کا ایک میجر سورس ہے۔ قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارا معبود برحق ہے، واحد ہے۔ اور حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ کے حوالے سے تھوڑا سا اس کو انالیسس کریں، ان کے لا الہ الا اللہ کو، توحید الہی کو، اثبات توحید کو، تو رب دو جہاں فرماتے ہیں تم دو معبود اختیار نہ کرو، بے شک وہ معبود برحق اکیلا ہی ہے۔ تو کشف المحجوب کو میں پڑھ رہی تھی تو بڑی خوبصورت اس میں سے کچھ ریسرچ جو ہے وہ اس منظر پہ آئی، سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ تو نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں کوٹڈ تھا کہ تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص تھا، اس نے سوائے توحید الہی کے اور کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو تم مجھے جلا دینا، پھر میری خاکستر کو پیس کر سرما بنا دینا، پھر اسے ہوا کے ساتھ کچھ خشکی اور کچھ پانی کی طرف اڑا دینا۔ چنانچہ جب وہ شخص جو ہے اس نے دنیا سے پردہ کیا تو وصیت کے مطابق انہوں نے ایسا ہی کیا۔ بس اللہ تعالیٰ نے ہوا اور پانی کو حکم دیا کہ جو کچھ تم نے اس کی خاکستر میں سے لیا ہے اسے قیامت تک محفوظ رکھو۔ سو قیامت کے روز وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تو نے جو یہ کام کیا تھا تجھے اس پر کس چیز نے ابھارا تھا؟ وہ کہے گا کہ میں سخت گنہگار تھا، مجھے تیری جناب سے بڑی شرم آئی تو میں نے ایسا کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ تو یہاں اگر تفکر کریں تو اس کا مطلب یہ کہ دراصل توحید کی حقیقت کسی چیز کے ایک ہونے پر حکم کرنا ہے اور اس کے ایک ہونے کو صحیح طور پر جاننا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا ذات و صفات میں کوئی ثانی نہیں، نہ افعال میں کوئی اس کا مثل و شریک ہے، اور اہل توحید نے اس کو اسی صفت کے ساتھ جانا ہے، اور عقل نے ان کو خدا تعالیٰ کی یکتائی اور وحدانیت کی دعوت دی ہے۔ تو توحید جو ہے حضور داتا گنج بخش فرماتے ہیں کہ توحید تین قسم کی ہے۔ اول اللہ تعالیٰ کا اپنے آپ کو واحد جاننا اور وہ اس کا اپنی یکتائی کو جاننا۔ دوم خدا کی توحید ہے خلقت کے لیے، وہ اللہ تعالیٰ کا بندے کو اپنی توحید کا حکم دینا اور اس کے دل میں توحید کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ اور سوم جو قسم ہے وہ خلقت کی توحید اللہ کے لیے، اور ان کا اللہ تعالیٰ کی یکتائی اور وحدانیت کو جاننا ہے۔ پس جب بندہ عارف حق تعالیٰ ہو، خدا تعالیٰ کی پہچان ہو، سیلف
جو ہے وہ سیلف ریکگنیشن کے پروسیس کو سمجھتا ہو، اپنے آپ کو جانتا ہو، تو کیا ہوتا ہے، وہ اس کی وحدانیت کی نسبت یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، جو فصل و وصل کو قبول نہیں کرتا، یعنی نہ کوئی چیز اس سے پیوست ہو سکتی ہے، نہ اس سے علیحدہ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی وحدانیت جو ہے وہ اگر آپ سمجھیں نا تو عددی نہیں کہ دوسرے عدد کے ثابت ہونے سے دو ہو جائیں، وہ ان دونوں میں سے عدد واحد ہو جس سے اس کی وحدانیت عددی ہو۔ تو اس بات پر سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ عرض بھی نہیں ہے کہ وہ جوہر کا محتاج ہو، پھر اس کے اندر حال ہو اور اپنے جو ہے وہ محال میں باقی رہے، وہ جوہر بھی نہیں کہ اس کا وجود اپنے جیسے جواہر کے سوا صحیح نہ ہو، وہ طبی بھی نہیں ہے کہ حرکت اور سکون کا مبدع ہو، اور وہ روح بھی نہیں کہ فنا کا محتاج ہو، جسم بھی نہیں کہ اجزاء سے مرکب ہو، کسی چیز میں حال نہیں تاکہ چیزوں کی جنس میں سے ہو، اور کسی چیز کے ساتھ اس کا پیوند نہیں تاکہ وہ چیز اس کا ایک جز ہو، بلکہ تمام نقائص سے وہ جو ہے وہ بری ہے۔ بے شک اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں، تمام خرابیوں سے پاک اور سب عیوب سے برتر ہے، کوئی اس کی مانند نہیں تاکہ وہ اپنے مانند کے ساتھ دو ہو، نہ اس کا کوئی فرزند ہے تاکہ اس کی نسل اس کی اصل کا اقتضاد کرے، اس کی ذات و صفات پر تغیر دا نہیں، وہ ان کامل صفات سے موصوف ہے کہ مومن اور موحد لوگ اس کے لیے نور عقل سے ثابت کرتے ہیں، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو ان سے موصوف کیا ہے۔ وہ یا حیو یا قیوم ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا، ہمیشہ قائم رہنے والا، علیم ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، رؤوف ہے، نہایت مہربان ہے، رحیم ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، مرید ہے، ارادہ کرنے والا ہے، قدیر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، سمیع ہے، سب کچھ سننے والا، بصیر ہے، ہر چیز دیکھنے والا، متکلم کلام کرنے والا اور باقی ہے۔ اس کا علم اس کے اندر حال نہیں، اس کی قدرت جو ہے وہ ٹھوس نہیں جس سے آپ اشتقاق نہ ہو سکے، تو اس کا جو حکم ہے سب حق ہے، کسی میں مجال نہیں کہ وہ اس کے آگے نہ کر سکے، اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور وہ جو چاہتا ہے ازل سے جانتا ہے، اور مخلوق اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دے سکتی، اس کا حکم سب حق ہے، اس کے دوستوں کو سوائے اسے تسلیم کرنا لیں کہ اور کوئی صورت نہیں باقی رہتی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، بے شک جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتی ہے، اس کا حکم قطعی ہے جسے بجا لانے کے سوا طالبان حق کے لیے کوئی چارہ نہیں، خیر و شر کا اندازہ کرنے والا سوائے اس کے کوئی نہیں، سوائے اس کی ذات کے کسی سے امید رکھنا یا خوف کرنا جائز نہیں، نفع اور ضرر کا پیدا کرنے والا وہی ہے، اور حکم سوائے اس کے کسی کو جو ہے وہ حاصل نہیں، اس کا حکم سب حکمت ہے، اور اس کی قضاء کے بغیر نہیں کسی کو اس کے اصل کی بو تک نہیں پہنچی، اور نہ جو ہے اس تک پہنچنا ممکن ہے، اس کا دیدار بہشتیوں کے لیے جائز ہے۔ دنیا میں اولیاء کے لیے وہ جو اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، اس کا اور انکار کرنا جو ہے وہ کر ہی نہیں کو سکتا، جو اس کو ان اصحاب سے متصف جانے وہ دین سے علیحدہ نہیں، اور جو اس کے خلاف جانتا ہے اس کا دین نہیں۔ تو یہ بات جو ہے نا اصل میں یہ سوچنے سمجھنے والی ہے کہ توحید کسی چیز کی وحدانیت پر حکم کرنا ہے،
اور حکم کرنا سوائے اس چیز کے علم کے نہیں ہو سکتا۔ بس خدا تعالیٰ کی جو وحدانیت پر جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں اور اس بات کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، ان کے لیے معرفت کے سب راز کھل جاتے ہیں۔ وہ بہت سارے عجائبات اور لطائف جو ان کو نظر آتے ہیں۔ یہ تمام سورج، چاند، ستارے، خشکی، تری، پہاڑ اور دریا جو اس نے پیدا کیے، پھر ان تمام صورتوں اور شکلوں کو، ان کی حرکات و سکنات، علم و گویائی، موت اور زندگی کے ساتھ وابستہ کیا۔ پس ان سب کو اپنی نمود کے لیے ایک ثانیہ کے بغیر چارہ ہی نہیں تھا۔ سب کے لیے ایک ثانیہ درکار تھا، اور 2-3 ثانیہ کے بجائے صرف ایک ثانیہ کامل یا حیو یا قدیروں کی وجہ سے، جو کسی دوسرے کی شریک کا محتاج نہ ہو۔ یہ سب چیزیں جو تھیں یہ مستغنا تھی، چونکہ فعل کو فاعل کے سوا چارہ نہیں ہوتا، اور ایک فعل کے لیے 2 فاعل کی صورت میں لازم ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہوں۔ اس لیے لا محالہ اور بلا شک و شبہ یقینی علم سے ثابت ہوا کہ خدا ایک ہے۔ اس بات کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ الہکم الہ واحد میں ساری کائنات کا راز جو ہے مضمر ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ افضل ترین جو ہے اذکار میں سے ہے۔ بے شک جس نے اللہ کو ایک مانا اور پھر اس کو ساتھ جانا، جیسا کہ جاننے کا، ماننے کا اور جاننے کا حق ہے، تو گویا اس نے اس شہر کے قریب رہنے والے کو پا لیا، اور جس نے اپنے آپ کو پا لیا اس نے اپنے رب کو پا لیا۔ اللہ تعالی ہمیں حضور داتا گنج بخش کی ان کے جو آپ کہہ سکتے ہیں نظر کرم سے لا الہ الا اللہ کو سمجھنے کی ہمیں توفیق دے، اور اس کو اپنے اوپر جو ہے لاگو کرنے کی بھی توفیق دے، تاکہ ہم حقیقی معنوں میں لا الہ الا اللہ اور پھر محمد رسول اللہ کے فضائل و برکات جو ہیں وہ حاصل کر سکیں، اللہ رسول کی اطاعت کر سکیں، اور اپنے آپ کو خدا سے خدا کا نائب ثابت کر سکیں، بلکہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا جو شرف حاصل ہے اس کی برکات سے بھی لطف اندوز ہو سکیں اور سرخرو ہو سکیں۔ خدا آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ آج کی تفکر میں اجازت چاہتے ہیں۔ حق اللہ بسم اللہ۔